کورونا وائرس کے مزید 17 کیسز سامنے آ گئے۔ صوبے میں متاثرین کی تعداد 172 تک پہنچ گئی۔ پنجاب میں بھی 8 افراد میں وائرس کی تصدیق۔ ملک بھر میں متاثرین کی تعداد 212 ہو گئی۔ نیو اسپتال میں مریض کی موت کورونا سے نہیں ہوئی، میڈیکل رپورٹ میں سچ سامنے آ گیا۔ سی او ہیلتھ کے مطابق رانا عمران ہیپاٹائٹس کے مرض میں مبتلا تھا، انتقال جگر فیل ہونے سے ہوا۔ کورونا وائرس سے کیسے نمٹیں؟ وزیر اعظم آج قوم سے خطاب کریں گے۔ ویڈیو لنک کے ذریعے کابینہ کا اجلاس۔ وزیر اعظم نے کہا ہیلتھ ٹیمیں عالمی ادارے صحت کی سفارشات پر عمل پیرا ہے، حکومت نے ذمہ دارانہ کردار ادا کیا ہے۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کے حکومتی اقدامات ناکافی قرار۔ اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس، کہا تفتان سے واپس آنے والوں کے لیے کوئی انتظامات نہ ہوئے۔ پنجاب کو عثمان بزدار نہیں، شہباز شریف کی ضرورت ہے۔ کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے پاک فوج متحرک، آرمی چیف کی تمام کور کمانڈرز کو ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت۔ آئی ایس پی آر کے مطابق تمام بڑے فوجی اسپتالوں میں کورونا ٹیسٹ کے لیے لیبز قائم۔ کورونا کے باعث پاکستان کے غیر ملکی کھلاڑی میں کورونا کی علامات پائی گئیں۔ وسیم خان کی پریس کانفرنس، سیمی فائنلز اور فائنل کی نئی تاریخوں کا اعلان بعد میں ہوگا۔ بھارتی فوج کی لائن آف کنٹرول پر بلا اشتعال فائرنگ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج کے سپاہی واجد علی شہید، جوابی کارروائی میں دشمن کا بھاری جانی نقصان۔ اور اسٹیٹ بینک کا 2 ماہ کے لیے مانیٹری پالیسی کا اعلان، شرح سود میں 75 بیسز پوائنٹس کمی کی گئی ہے۔ مرکزی بینک نے شرح سود 12.5% کم کر دی۔ ویلکم بیک اگین۔ ایک دفعہ پھر ہم آپ کو اسلام آباد لیے جا رہے ہیں، جہاں پر معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق اوان اس وقت پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔ اور بلوچستان کے اندر جو کیسکو کی اب تک کی صورتحال ہے، پیسکو کے اندر، ہیسکو کے اندر اور دیگر جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، جہاں ہمیں چیلنجز ہیں بل کلیکشن کے، جہاں ریکوری چیلنج ہے، اور جہاں کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کو ختم کرنے کے لیے مشکلات ہیں، پرائم منسٹر نے متعلقہ منسٹری کو میڈیا کے ساتھ شیئر کر کے پولیٹیکل اور ایک سوشل کاز کے طور پہ تمام سٹیک ہولڈرز کو اس قومی ایشو پہ یکجا ہو کے اس کو نیشنل ڈرائیو بنانے کے عمل کے آغاز کی ہدایات دی ہیں۔ آج چونکہ جو کرونا کے حوالے سے کچھ فیصلے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے کیے تھے، ان کی روشنی میں 3 ایئرپورٹ بند کیے گئے تھے، 3 ایئرپورٹس تک انٹرنیشنل فلائٹس کو ڈائیورٹ کیا گیا تھا اور باقی ایئرپورٹس کو بند کیا گیا تھا۔ اس پہ نظر ثانی کرتے ہوئے کچھ اقدامات حکومت نے اٹھائے ہیں، تو میں ویٹ کر رہی ہوں کہ اگر منسٹر ایوییشن پہنچ جاتے ہیں تب تک تو وہ آپ سے شیئر کر لیں گے، ادروائز وہ فیصلے تو میرے پاس ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ وہ خود آ کے اناؤنس کریں۔ تو بائی دیٹ ٹائم، چونکہ کل مولانا طارق جمیل صاحب پرائم منسٹر صاحب سے ملے تھے، اور منسٹر ریلیجیس افیئرز کی زیر قیادت اور قبلہ یاز صاحب بھی اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں خصوصی طور پہ بلائے گئے تھے، تو اس چیلنج سے نپٹنے کے لیے ہمارا ہر شعبہ جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ پہ کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ اس میں میڈیا کا رول قابل ستائش ہے، اور اس رول کو آنے والے وقتوں میں اور زیادہ ہم سٹرینتھن کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کی سول سوسائٹی، آپ کے والنٹیئر ڈاکٹرز،
اور آپ کا جو ہر طبقہ فکر سے سوچ سے تعلق رکھنے والا پاکستانی جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ اس مسئلے سے نپٹنے کے لیے اپنی خدمات وقف کر رہا ہے، لیکن اس میں سب سے زیادہ مسجد کے ممبر سے اور اس آواز جو خطیب اور امام کی ہے اس کا ایک بہت اہم رول ہے۔ تو آج یہ دونوں ہمارے مذہبی روحانی پیشوا جو ہیں ان کو یہاں زحمت دی گئی ہے کہ یہ اس رول کو ادا کرنے کے لیے اب تک کس طرح سے حکومتی سطح پہ اور مذہبی سطح پہ اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں اور یہ کیا توقع کرتے ہیں عام پاکستانی سے۔ تو مولانا صاحب آپ پہلے آپ جی پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ تمام صحافی دوستوں کا۔ جیسا کہ محترمہ معاون خصوصی وزیر اعظم صاحب انہوں نے آپ کو بتایا، 13 مارچ کو جو نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ تھی اور وہاں کچھ فیصلے کی گئے تھے، وہاں پہ بحیثیت وزیر مذہبی امور مجھے اور محترم جناب ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب جو کہ پاکستان میں مذہبی حوالے سے سب سے بڑا آئینی ادارہ ہے اسلامی نظریاتی کونسل، اس کے چیئرمین اور سربراہ ہے، ہم دونوں کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ آپ یہ ایک قومی اور بین الاقوامی کرائسس ہے اور اس میں تمام معاشرے کے طبقات کو اعتماد میں لینا ہے، ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور صرف حکومت شاید ان کرائسس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو جب تک پوری قوم یک آواز یک زبان نہ ہو اور اس کرائسس کا مقابلہ نہ کریں، چونکہ علماء کا، مشائخ کا، وارثان منبر و محراب کا ایک انتہائی اہم رول ہے، انتہائی کلیدی کردار ہے۔ تو گزشتہ 3-4 روز سے ہم مسلسل ان علماء کے ساتھ رابطے میں ہیں اور کوشش کی ہے کہ ان کو اعتماد میں لیا جائے۔ خود بھی ان کو اس حوالے سے بڑا شدید احساس تھا اور وہ خود بھی کوئی مثبت رول ادا کرنا چاہتے تھے۔ تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ کے ساتھ ہمارے رابطے ہو گئے ہیں اور اسلامی نظریاتی کونسل کے جو ممبرز ہیں اور ملک کے جید نامی گرامی جو شخصیات ہیں ان نے اس حوالے سے پرائم منسٹر کو کچھ تجاویز دی ہیں، ان کی طرف سے وہ صوبائی حکومتوں کی طرف گئی ہیں ہدایات، اور صوبائی حکومت معاون خصوصی اور وفاقی وزیر برائے مذاہب اس وقت بات چیت کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ علماء بھی اپنا رول ادا کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری ان سے بات چیت ہوئی ہے اور وہ اس چیز کا شدید احساس رکھتے ہیں کہ انہیں بھی اپنا رول ادا کرنا ہے اور ان کے رول کی اہمیت کیا ہے۔ کچھ حصہ پریس کانفرنس کا آپ نے ابھی ملاحظہ کیا۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ کراچی میں 3 ڈرائیونگ لائسنس برانچز قائم کی گئی ہیں جہاں پر یومیہ سینکڑوں افراد آتے ہیں، لیکن ان برانچز میں حفاظتی انتظامات نہیں نظر آ رہے ہیں۔ اہلکار ماسک تو پہنے ہوئے ہیں لیکن سینیٹائزرز بھی دستیاب ہیں۔ اس کے علاوہ اسکریننگ کا بندوبست نہ ہونے سے خطرہ ضرور موجود ہے، اسی لیے سائلین کے درمیان جو مناسب فاصلہ برقرار رکھنے کے لیے اعلان کیے جا رہے ہیں وہ بھی ہمیں یہاں پر نظر نہیں آتا ہے۔ کامران شیخ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بھی جان لیتے ہیں۔ کامران، یہاں پر آپ نے جب وزٹ کیا لائسنس آفس تو کیا صورتحال دیکھی؟ جی بالکل، کورونا وائرس کے خدشات کے پیش نظر سندھ حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اجتماعات سمیت تمام ایسی جگہ جہاں پر مجمع ہو ان پر پابندی لگائی گئی ہے۔ ڈی ایل برانچ ناظم آباد میں اس وقت موجود ہوں۔ کراچی میں گو کے لائسنس کی 3 برانچز ہیں لیکن ناظم آباد والی برانچ جو ہے اس میں احتیاطی تدابیر کافی حد تک اپنائی جا رہی ہیں۔ جیسے ہی لوگ جو لائسنس بنوانے کے خواہش مند ہیں وہ جب اندر آ رہے ہیں تو وہاں پر جو اہلکار ڈیوٹی اہلکار موجود ہیں ان کی یہ کوشش ہے کہ وہ فاصلہ وہاں سے رکھا جائے، زیادہ سے زیادہ ان کے درمیان فاصلہ ہو، کھڑا
ہونے کے درمیان اور جہاں پر انٹری کی جا رہی ہے وہاں پر سینیٹائزرز کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے. پولیس اہلکار لوگوں کو سینیٹائزرز دے رہے ہیں, اس کے بعد اندر آنے کی اجازت دی جا رہی ہے. اس وقت بات کی جائے اسکریننگ کے حوالے سے تو انٹرنس پر اسکریننگ کے حوالے سے کوئی سہولت میسر نہیں ہے, لیکن ماسک کے حوالے سے جو ہے وہ یہاں پر جو عوام ہے ان کا کہنا ہے کہ ماسک اگر بآسانی ملے تو یقیناً ہم سب لگائیں گے. لیکن جو احتیاطی تدابیر گورنمنٹ آف سندھ کی جانب سے, وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے وائرس کے پیش نظر لگائی گئی ہیں, ان تمام تدابیر کو اختیار کرنے کی مکمل کوشش کی جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ عوام کے لیے ایک اویئرنیس کے طور پر ایک بینر بنایا جائے اور اس بینر پر تمام احتیاطی تدابیر موجود ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اس سے معلومات حاصل کر سکیں اور اس خطرناک وائرس سے نمٹنے کے لیے سب جو ہے ایک ساتھ کام کر سکیں. جی ہمارے نمائندے کامران شیخ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کرونا وائرس کے حوالے سے. مزید بھی بات کریں گے لیکن یہاں پہ وقت ہو گیا ایک بریک کا. ہمارے ساتھ کرونا وائرس کے حوالے سے آج جو اس کی آگاہی کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ آپ کے ساتھ ہم ضرور شیئر کر رہے ہیں اور تمام تر انفارمیشن بھی آپ کو دے رہے ہیں. ایسے میں ہی ہمارے نمائندگان بھی مسلسل ہمیں مختلف شہروں سے اپڈیٹ کر رہے ہیں. ابھی ہم چلتے ہیں اسلام آباد جہاں پر عائشہ ناز ہماری نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کے ساتھ موجود ہوں گے لاہور سے ہمارے نمائندے غضنفر, ان سے بھی اس حوالے سے مزید جانتے رہیں گے. عائشہ ناز, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اب چونکہ شام کا وقت ہونے جا رہا ہے, عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ شہروں میں یہی ایک ٹرینڈ فالو کیا جاتا ہے کہ لوگ جب دفاتر سے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر ہوٹلوں کا یا مختلف جو گیدرنگز ہوتی ہیں ان کا رخ کر لیتے ہیں. اس وقت عام ماحول اسلام آباد میں کیا پایا جا رہا ہے اور آفیسز میں کیا صورتحال ہے؟ جی اگر بات کی جائے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے آفیسز کی تو آفیسز میں جو ہاتھ ملانے کا عمل جو ہے وہ روک دیا گیا ہے. سینیٹائزر لگا دیے گئے ہیں, جو بھی آفس آتا ہے وہ سینیٹائزر استعمال کر رہا ہے, ماسک سب نے پہن لیے ہیں. وہاں پر تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہیں اور ہمیں کافی زیادہ لوگ جو ہے وہ خوف و ہراس کا بھی شکار دکھائی دے رہے ہیں اور یہ بھی گلا کر رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ آفیسز کے لوگوں کے لیے بھی چھٹیوں کا جو ہے وہ اعلان کرے, کیونکہ وہ بھی انسان ہے, ان کو بھی کورونا ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے ان کا یہ بھی ماننا ہے. لیکن اگر بات کی جائے دوسری جانب ہوٹلز کی اور بازاروں کی تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہوٹلز میں ابھی بھی ہمیں جو ہے وہ رش نظر آ رہا ہے. لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, خوش گپیاں بھی لگا رہے ہیں, کھانا پینے کا سلسلہ جو ہے وہ بھی چل رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کرونا یہ ہر طرف جو ہے شور چلا ہوا ہے, لیکن لوگ جو ہے وہ احتیاطی تدابیر کرتے ہمیں دکھائی نہیں دے رہے ہیں. اور ان کا بلکہ ایک عقیدہ ہے, بہت سے لوگوں سے جب ہم نے ان سے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہمارے اعمال کی سزا تو ہے, لیکن ہم صاف ستھرا رہ کے اسلامی تعلیمات پہ عمل کر کے اور خاص طور پہ جو ہاتھ بار بار دھونے والا اور صفائی نفس ایمان والا جو ہمارا اسلام کا ایک ایلیمنٹ ہے اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اس کرونا سے جان چھڑا سکتے ہیں. تو یہ تمام تر صورتحال جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. اڈوں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی رش ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہوٹلز پہ بھی جو ہمیں رش دکھائی دے رہا ہے اور لوگ جو ہے وہ گیدرنگ سے باز نہیں آ رہے ہیں. جیسے کہ اسکولوں سے بھی لوگ گیدرنگ سے باز نہیں آ رہے. اسکولوں کو اور انسٹیٹیوشنز کو, کالجز کو, یونیورسٹیز کو چھٹیاں اس لیے دی گئی ہیں کہ خاندان اپنے بچوں کو اور اپنے دیگر آس پاس کے جو لوگ ہیں انہیں محفوظ رکھ سکیں, نہ کہ اس لیے دی گئی ہیں کہ ان چھٹیوں کو انجوائے کیا جا سکے. چھٹیاں انجوائے کرنے والی الگ ہیں. کرونا وائرس کے پیش نظر یہ چھٹیاں جو دی گئی ہیں اس کی ضرورت کو, اس کی اہمیت کو سمجھنا عوام کا کام ہے. عائشہ, آپ اور ہمارے نمائندے غضنفر, اس سے پہلے شہاب الدین بھی ہمیں مسلسل اپڈیٹ کر رہے ہیں. آپ سب بھی اپنا خیال رکھیں کیونکہ آپ لوگوں کے بیچ میں موجود ہیں اور ہنگامی حالات کے اندر تمام تر میڈیا کے جو لوگ ہیں ان کی رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے, اس لیے آپ بھی اپنا خیال ضروری رکھیں. غضنفر, آپ کی طرف میں آ رہی ہوں. یقینی طور پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عوام کے اندر آگاہی تو ہے, آپ نے بات بھی کی ایک دو لوگوں سے, لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی مزید کیا ایسے اقدامات ہو جانے چاہیے جو لاہور میں آپ نے نہیں دیکھے ہیں؟ جی بالکل, آگاہی جو ہے وہ لوگوں میں بالکل پہنچ چکی ہے اور لوگ جو ہیں وہ آگاہی کو جو ہے وہ بالکل فالو بھی کر رہے ہیں. احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ بھی اختیار کر رہے ہیں, ہینڈ واش بھی کر رہے ہیں, ایک دوسرے سے جو ہے وہ ملنے کا طریقہ بھی جو ہے انہوں نے مختلف کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ماسک کا جو استعمال ہے وہ بھی بڑھ گیا ہے. لیکن ایک وجہ جو ہے جہاں پر جو مین مارکیٹس ہیں شہر لاہور کی وہ تاحال ہجوموں سے بھری ہوئی ہیں. یہاں پر شہری جو ہیں وہ شادیوں کی شاپنگ جو ہے وہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اس طرح کے حالات میں شہریوں کو تو چاہیے کہ وہ جو حکومت کی طرف سے جو اجتناب کی جو آگاہی دی جا رہی ہے کہ اس طرح کے ہجوم میں اور مارکیٹس کا رخ غیر ضروری جو ہے وہ نہ کریں, لیکن لوگ جو ہیں وہ یہاں پر شاپنگ کرتے دکھائی دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو فاسٹ فوڈس کے جو پوائنٹس ہیں
वहाँ पे भी लोग बैठ कर जो है वो खुलम खुला जो है वो मेन सर्विस रोड पर जो है वो खाना खाते दिखाई दे रहे हैं। तमाम शहरियों को चाहिए कि वो हुकूमत की जो इक़दाम जो किए गए हैं उनको फॉलो करें, लेकिन मुझे ऐसा शहर लाहौर में नज़र बिल्कुल नहीं आ रहा। दूसरी जानिब अगर सैनिटाइजर्स का बात की जाए तो मुख्तलिफ दफातर में तो जो है वो लगा दिए गए हैं, लेकिन जो मेन मार्केट, जो मेन प्लाजाज हैं जहाँ पर फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो कारोबार होता है, वहाँ पर इस तरह की कोई भी चीज़ जो है वो देखने में नहीं आई। 10 में से तकरीबन सिर्फ 1 या 2 लोग जो हैं वो नज़र आ रहे हैं कि उन्होंने मास्क पहने हुए हैं। सैनिटाइज़र का कोई इस्तेमाल नहीं, काउंटर पर लोग आके खड़े होते हैं, काउंटर को हाथ लगाते हैं, उसके अलावा दीगर अशिया को जो है वो चेक किया जाता है, लेकिन वहाँ पर सैनिटाइज़र जो है वो नस्ब नहीं किए गए। नुमाइंदे लाहौर में क्या इकदाम हैं और लोगों में आगाही के बावजूद किसी न किसी किस्म की सुस्ती ज़रूर पाई जाती है, काहली पाई जाती है। अभी को अपने लिए अपने आप को महफूज रखने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और यकीनी तौर पर लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आवाम जो हैं जब तक खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे, समझ नहीं लेंगे कि उन्होंने अपने लिए खुद से भी इकदाम करने हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। आवाम के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, वो अपने आप को वल्नरेबल कर रहे हैं। इसलिए आज न्यूज़ ने काविश की है, एक कोशिश की है कि हम आपको समझा सके कि आवाम के लिए एहतियाती तदाबीर को इस्तेमाल करना उन्हें किसी भी किस्म के वायरस से महफूज रख सकती है। कोशिश करें कि अपने हाथ ज़्यादा से ज़्यादा धोएं। कोशिश करें कि अगर आपको नज़ला, ज़ुकाम, बुखार या खांसी जैसी अलामात हैं तो आप डॉक्टर के पास जाएं और कोशिश करें इन अलामात में आपके पास मास्क हो, लेकिन घबराएं नहीं। तमाम तर सूरत हाल, स्ट्रेस से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप तमाम तर प्रिकॉशंस इस्तेमाल करते रहें और अपने आप को और अपने ख़ानदान के दीगर लोगों को भी महफूज रख सकें। आज न्यूज़ की काविश यकीनी तौर पर आपको फ़ायदा इससे हासिल हुआ होगा। मुसलसल आपको अपडेटेड रखेंगे। मज़ीद अपडेटेड रहने